بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ کی رائے کے ساتھ میں ہوں رجا کفیل اور میرے ساتھ شریک گفتگو ہیں عامر محبوب اور اعجاز عباسی. ناظرین، آج ایک اچھی خبر ہے کہ محکمہ زکوٰۃ نے ایک بیان جاری کیا ہے کہ حکومت آزاد کشمیر نے جو غریب لوگ ہیں ان کے علاج معالجے کے لیے 5 کروڑ روپے کی رقم مختص کی ہے. اس کے اوپر ہم بات کریں گے کہ یہ جو رقم ہے اس سے کون کون سے لوگ اس سے مستفید ہوں گے. پھر کل جو صدر آزاد کشمیر نے روزنامہ جموں کشمیر کی سالگرہ کی تقریب سے خطاب کیا اور انہوں نے بڑے اعلانات کیے، بڑے انکشافات کیے. اس کے اوپر ہم تفصیل سے بات کریں گے. کیا صدر ریاست نئی سیاسی جماعت بنانے جا رہے ہیں، اور کیا جو وزیر اعظم صاحب ہیں وزیر اعظم صاحب نے صدر صاحب کو کیا یقین دہانی کرائی ہے. اور جو سب سے اہم خبر ہے کہ لاہور میں وزیر اعظم شہباز شریف اور اسحاق ڈار نے جو ہے نا نواز شریف صاحب کے ساتھ ملاقات کی ہے، اور اس ملاقات میں یقینی طور پر جو آزاد کشمیر کی سیاسی صورتحال کے حوالے سے کہ بڑا فیصلہ ہوا ہے اس پر بھی ہم تفصیل سے بات کریں گے. پھر جو آزاد کشمیر میں جو صنعت ہے، بالخصوص جو سگریٹ کی جو انڈسٹری ہے، یہ شدید بحران سے دوچار ہے. اور سب سے پہلے ہم وزیر اعظم آزاد کشمیر کا ایک بیان ناظرین آپ کو دکھاتے ہیں، اس کے بعد پھر ہم اس پروگرام کا آغاز کرتے ہیں. تو پہلے وزیر اعظم کو سنیے. وزیر اعظم صاحب کیا کہہ رہے ہیں؟ سب سے بڑی ٹیکس پیئر پاکستان ٹوبیکو کمپنی ہے. تو جب کہ ہم نے کریک ڈاؤن کیا ہے، ہمارے تو ریونیوز میں کیا کمی آنی تھی یا کیا اضافہ ہونا تھا، لیکن یہ ضرور پوچھیے گا پی ٹی سی کے ذمہ داران سے کہ ان کی پروڈکشن میں اور پاکستان میں ٹیکس کلیکشن میں کتنا اضافہ ہوا. ناظرین، یہ تھے وزیر اعظم صاحب، اور وزیر اعظم صاحب یہ اعلان کر رہے ہیں، فخر کر رہے ہیں کہ انہوں نے جو آزاد کشمیر میں، میرپور میں، بھمبر میں جو فیکٹریاں بند کرائی ہیں ان کی پالیسیوں سے، ان کی ان پالیسیوں سے جو پاکستان میں فیکٹریاں ہیں یا پاکستان میں جن لوگوں کا کاروبار ہے ان کو فائدہ پہنچا ہے. تو ہم اس کو بات کریں گے کہ ریاست کے وزیر اعظم اپنے ریاست کے عوام کی بجائے، اپنے لوگوں کے، اپنے کاروباری طبقے کی بجائے کیا کسی دوسرے کے مفادات کے لیے بات کریں. عمر صاحب، یہ وزیر اعظم صاحب نے گفتگو کی ہے، اور یہ کیا ہے، یعنی وزیر اعظم صاحب کا کہنے کا کیا مقصد ہے کہ یہ جو آپریشن وزیر اعظم صاحب نے شروع کیا سگریٹ فیکٹریوں کے خلاف، گھی فیکٹریوں کے خلاف، اس کا جو اور بھی بے شمار لوگ ہیں چائے والوں کے خلاف، تو کیا واقعی اس کے یعنی پس پردہ کوئی اور کچھ جو مارکات ہیں کہ کسی اور کو فائدہ پہنچا جا رہا ہے؟ ہم کافی عرصے سے اس بات کی تلاش کرنے میں ساری قوم لگی ہوئی تھی، پوری کشمیری لگے ہوئے تھے کہ اصل آخر وجہ کیا ہے، کہ قصور کیا ہے، کہ وزیر اعظم جو ہے وہ اپنی پوری کی پوری انڈسٹری کو کیوں تباہ کرنا چاہتے ہیں، اور جو ریونیو کا ذریعہ ہے جس سے ریاست جو ہے چلتی ہے اس کے اوپر جو ہے وہ کمپرومائز کیے بغیر جو ہے وہ کر رہے ہیں. اور ان کو کیا لالچ ہو سکتی ہے، ان کو کیا انسینٹیو ہو سکتا ہے، یا ان کے کسی ساتھی کا کوئی انسینٹیو ہے، کسی فیملی ممبر کا انسینٹیو ہے. آخر کو وجہ تو ہوتی ہے کہ آپ جو ہے وہ آزاد کشمیر کے ہزاروں لوگوں کو بے روزگار کرنے پہ تیار ہو جائیں، آزاد کشمیر کی انڈسٹری بند کر دیں، اور لوگوں کی بے روزگاری کے علاوہ آزاد کشمیر حکومت کو جو ملنے والا ریونیو ہے وہ اس سے بھی آزاد کشمیر کو محروم کر کے چند اپنے ذہنی سکون کی خاطر یا اپنے کسی فائدے کی خاطر جو ہے وہ ریاست کو اربوں روپے کا نقصان سالانہ دینا شروع کر دیں. تو رائے صاحب، اس کے اوپر میں آپ کو صرف یہ بتاتا ہوں کہ اس میں جو ایک کل میری کچھ آئینی ماہرین سے بھی بات ہوئی اس کے اوپر، اور کچھ باقی لوگوں سے بھی بات ہوئی، تو جب یہ بیان ہم نے دیکھا تو مجھے اطلاع دی گئی، جو انفارمیشن وکلا کی جانب سے کچھ دوستوں کی جانب سے پتہ لگا، تو انہوں نے کہا کہ ایک فیکٹری جو ہے وہ روزانہ 1 کروڑ پہ دینے کے لیے تیار، مطلب سال کا 365 کروڑ پہ، 3 ارب 65 کروڑ پہ، اور اگر چھٹیاں نکال لی جائیں تو 3.5 ارب روپے صرف ایک انڈسٹری جو ہے وہ میرپور میں دینا چاہ رہی تھی، جسے سگریٹ کی تو 1 سال سے جسے بند کر رکھا ہے. اور انہیں عدالتوں نے جو ہے وہ اس کے حکم امتناعی بھی جاری کیا ہے، ان کے اوپر وہ اسٹے جاری کیا ہے، لیکن اسے سیل کر کے رکھا ہوا ہے، اور اس کے اوپر کسی صورت پہ وہ کمپرومائز نہیں کیا گیا. اس طرح جو ہے وہ بھمبر میں 9 جو ہے وہ فیکٹریز یا 10 فیکٹریز جو ہے وہ سگریٹ ساز جو ہے وہ چل رہی ہیں، جن کی کیپیسٹی تھی کہ وہ 30 سے 35 کروڑ پہ سالانہ جو ہے، یا وہ بھی ایک فیکٹری جو وہ دے سکتی. تو وہ اگر یہ ملایا جائے تو یہ 3.5 ارب روپے یہ بھی بنتے ہیں. تو اگر یہ 7 ارب روپے کی ایک انڈسٹری کو جو ہے انہوں نے تباہی کے دانے پہ پہنچا دیا. اس سے پہلے جو ہے وہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ چائے والوں کے پیچھے پڑے، وہ ساری انڈسٹری بند کر دی، پھر گھی والوں کے پیچھے پڑے، گھی بند کر دیا، پھر فوم والوں کے پیچھے پڑے، فوم بند کر دیا، پھر موبائل کمپنیوں والوں کے پیچھے پڑے، وہ بند کر دی. تو آزاد کشمیر کے 90% جو ہے وہ انڈسٹری بند کر دی. لیکن یہ جو ٹوبیکو کی جو تھا، کیونکہ یہ بڑی گیم کے پلیئر تھے،
تو اب یہ جب انہوں نے وزیر اعظم نے خود انکشاف کر دیا ہے کہ اس کے پیچھے ایک تو وہ تاثر دے رہے ہوں گے کہ ایف بی آر ہے، اگر ایف بی آر کو کوئی ٹیکس فالتو ملا ہے تو ایف بی آر کے فگر پیش کرے نا کہ کتنا ٹیکس فالتو ملا ہے. اگر یہ دیکھیں کہ ہم نے صرف یہ 2 چیزیں آپ کو جو بتائی ہیں اور ایک محتاط اندازے کے مطابق 7 ارب روپے سال کا نقصان پہنچایا جا رہا ہے، اور اس کا جو فائدہ ہے وہ پاکستان کی ایک جو ہے لیکسن ٹبیکو کمپنی جس کا وزیر اعظم جو ہے وہ نام لے کے یہ اپنا انکشاف کر رہے ہیں. تو اب یہ بتائیں یہ لیکسن ٹبیکو ہے، یہ جو ہے اس کا آزاد کشمیر کو اس کا ایک پینی نہیں ملتا. دوسری یہ بات ہے اس کے پیچھے لیکسن ٹبیکو کے جو مالکان ہیں اس میں تو کچھ ڈائریکٹر پاکستانی ہیں، باقی امریکن ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بڑا ایک انکشاف ہے، اس کے اوپر جو ہے تحقیقات ہونی چاہیے اور بنیادی اصول ہونا چاہیے رائے صاحب کہ اگر آپ جو ہے کسی کو ٹیکس نیٹ میں لانا، اس سے ٹیکس وصول کرنا، اس کے لیے اقدامات کرنے چاہیے نا. پوری دنیا میں کسی جگہ پہ ایسے نہیں ہوتا کہ آپ انڈسٹری کو بند کر دیں اور جو اعداد و شمار آئے کہ 5000 کے قریب جو ہیں وہ صرف سگریٹ اور تمباکو ساز فیکٹریوں میں جو کام کرنے والے آزاد کشمیر کے لوگ تھے وہ بے روزگار ہوئے، اور دوسری طرف جو ہے وہ 5000 جو ہے وہ جابس جو ہیں وہ حکومت پروڈیوس نہیں کر سکی. تو میرے لیے یہ بڑا انکشاف ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو پاکستان کے بڑے تمباکو کے پلیئرز کے ساتھ مل کے آزاد کشمیر میں گھناؤنا کھیل کھیلا گیا ہے اور جس کے اوپر جو ہے وہ آزاد کشمیر کی پوری انڈسٹری کو تباہ کر دیا گیا. آزاد کشمیر میں 7 ارب روپے سالانہ جو ہے وہ اس کا نقصان پہنچایا گیا قومی خزانے کو، اور آزاد کشمیر کے 5000 سے زیادہ لوگ جو بے روزگار کر دیے گئے. اس کے اوپر ایک غیر جانبدارانہ جو ہے وہ تحقیقات ہونی چاہیے، اس کے اوپر کمیشن بننا چاہیے، جوڈیشل کمیشن بننا چاہیے، اور تمام جو آنکھ اور کان رکھنے والے ادارے ہیں انہیں بھی دیکھنا چاہیے کہ اس کے پیچھے کس کے کیا عزائم تھے اور کس نے کیا فائدہ لیا. بھائی صاحب، آزاد کشمیر ذرا مطلب جو متنازع علاقہ ہے اور جو لوگ اپنا سرمایہ آزاد کشمیر جا کر لگاتے ہیں، تو حکومت کو تو ہر حکومت کو چاہیے تھا کہ ان کے مزید ان کو سہولت دے، ٹیکسوں میں چھوٹ دے تاکہ آزاد کشمیر روزگار کے مواقع پیدا ہو. اور آزاد کشمیر میں اس وقت جو ہے نا تمام فیکٹریاں جو بند ہیں، جو میرپور ہے، بمبر میں، ساری جم ظفر آباد میں. تو آپ کیا دیکھ رہے ہیں ساری صورتحال کو کہ یہ ایک منظم منصوبہ بندی کے تحت کیوں آزاد کشمیر کو محفوظ کیا جا رہا ہے، ساری صورتیں بند کر دی گئی؟ بہت شکریہ کبیل صاحب. ہمارا المیہ ہے کہ یہ ملک پاکستان اور آزاد کشمیر ڈی ایم جو گروپ چلا رہا ہے، جو محض سی ایس ایس یا پی ایس سی کا امتحان انگریزی اچھی بولنے کی بنیاد پر پاس کر کے آتے ہیں اور وہ کسی خاص شعبے میں بالکل پروفیشنل یا ماہر بالکل نہیں ہوتے. اب المیہ یہ ہے کہ ملک میں پالیسیاں بھی وہی بناتے ہیں، نافذ بھی وہی کرتے ہیں، ٹیکس بھی وہی وصول کرتے ہیں، فیصلے بھی وہی وصول کرتے ہیں، جیبیں بھی انہیں کی گرم جب ہوتی ہیں اور سکینڈل سامنے آتے ہیں تو ان میں بھی ملوث ہوتے ہیں. اب دیکھیں نا، آزاد کشمیر متنازع علاقہ ہے، وہاں انڈسٹری کو ہے نہیں، وہاں کوئی صنعت اس طرح کی نہیں ہے. یہ چھوٹی موٹی جو سگریٹ کا کاروبار تھا، یہ گھی کا کاروبار، یہ اس طرح کے چھوٹے موٹے وسائل تھے. 5 سالہ چھوٹ اگر آزاد کشمیر کے اندر ہے تو اس کے بعد اگر ظاہر ہے آپ تحقیقات کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ انڈسٹری اس طرح کا ماحول پیدا نہیں کر پائی، وہ منافع میں نہیں جا رہی، آپ کو زیادہ ٹیکس نہیں دے پا رہے، جو کچھ وہ دے رہی ہے اسی میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اندر رہ کر اس فیکٹری کو اور انسینٹیو دینا چاہیے کہ وہ چلتی رہے. ریاست کے کرنے کا کام وہ فیکٹریاں پرائیویٹ سیکٹر میں جاب کریٹ کر کے آپ کو دے رہی ہیں. اور اس وقت پوزیشن یہ ہے کہ یہ حکومت کی غلط پالیسیوں کی وجہ سے آزاد کشمیر میں بڑے پیمانے پر گھی کی فیکٹریاں بند ہو گئی ہیں، آزاد کشمیر میں یہ سگریٹ کی فیکٹریاں بند ہو گئی ہیں، اور اس میں بہت بڑی تعداد میں جو لوگ تھے جن کو روزگار مل رہا تھا، جن کے پرائیویٹ سیکٹر میں جن کے پاس جاب تھیں، وہ بے روزگار ہوئے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس طرح کے فیصلے چند بیوروکریٹوں کے اوپر یا چند نان پروفیشنل سیاستدانوں کے اوپر، جس طرح انوار الحق صاحب خود وہ کر رہے تھے کہ ہم نے وہ کیا، ہم نے نہیں کرنا تھا، لیکن پاکستان اور آزاد کشمیر کو کمپیریٹیولی کچھ بات اشاروں کے نام میں بیان کر رہے تھے کہ اپنے ظاہر علاقے میں جو روزگار کے مواقع ہیں ان کی فیکٹریوں پر کریک ڈاؤن کر کے وہاں حالات ایسے پیدا کریں کہ وہ فیکٹریاں ساری اٹھا کر وہاں سے دوسری چلی جائیں. وہ مصنوعہ جو پروڈکٹ کریں وہ آزاد کشمیر استعمال ہر صورت ہونی ہے. جو مقامی سطح پر سستے داموں بنا کر روزگار بھی لوگوں کو دے رہے تھے، ڈیفینیٹلی وہ باہر سے آئے گی، مصنوعات تو لوگوں کا پاس پہنچ جائیں گی، لیکن روزگار کے جو مواقع فیکٹریوں نے دے رکھے تھے وہ ختم ہو جائیں گے، جس کی وجہ سے آزاد کشمیر پہلے مسائل کا شکار ہے اور میں سمجھتا ہوں مزید مسائل کا شکار ہو رہا ہے. اور اس میں خاص طور پر حکومت کو اور حکومت کے جو ارباب اختیار ہیں ان کو آنکھیں کھلی رکھنی چاہیے اور روز کے ناخن لے کر ان فیکٹری کوئی حوصلہ افزائی کر کے ان کو مزید انسینٹیو دے کر، چھوٹ دے کر آگے چلانا چاہیے تاکہ آزاد کشمیر میں روزگار کا پہیہ، پرائیویٹ سیکٹر میں روزگار کا پہیہ چلتا رہے. اچھا عمر صاحب، ابھی باتیں جو آزاد کشمیر کی سیاسی صورتحال ہے کہ کل لاہور میں نواز شریف سے شہباز شریف اور اسحاق ڈار نے ملاقات کیا، اور جو اس سے پہلے
جو وزیر اعظم شہباز شریف سے مسلم لیگ نون آزاد کشمیر کی قیادت وزراء سمیت انہوں نے جب ملاقات کی تھی، تو یہ کیا صورتحال ہے اس کا سر، یعنی سیاسی معاملات پہ؟ رائے صاحب ابھی تک رات کو ملاقات ہوئی ہے شہباز شریف صاحب کی اور نواز شریف صاحب کی، اس کے حوالے سے کوئی ڈیٹیل سامنے تو نہیں آ سکی، لیکن ہمیں اتنا پتہ ہے کہ اس میں کیونکہ ایک روز قبل جو ہے وزیر اعظم آزاد کشمیر نے خفیہ طور پہ جو ہے وہ جا کے اسحاق ڈار صاحب سے ملاقات کی اور اسحاق ڈار صاحب کو رام کرنے کی کوشش کی کہ وہ آزاد کشمیر حکومت کے حوالے سے جو فیصلہ ہے پاکستان مسلم لیگ نون کا علیحدگی کا، اس کے اوپر اثر انداز ہوں اور اثر و رسوخ استعمال کریں۔ تو اس کے علاوہ انہوں نے کچھ لوگوں کی وہاں پہ شکایات بھی لگائیں جا کے، اور مسلم لیگ نون کی قیادت کے اوپر تنقید کی اور انہیں جو ہے وہ بلیک میلر قرار دیا، وہ ساری جو باتیں ہیں۔ اس کے بعد یہ جو ملاقات ہے، کیونکہ اسحاق ڈار صاحب کی ملاقات سے پہلے ہی میاں شہباز شریف صاحب نے جب پارٹی قیادت اور جو اراکین ہیں جو کسی صورت بھی کابینہ کے جو لوگ ہیں وہ نہیں چھوڑنا چاہتے اپنے مراد کی وجہ سے آزاد کشمیر حکومت کو، ان سے جب ان کی ملاقات ہوئی تھی تو انہوں نے کہا تھا کہ ایک ہفتے بعد ہم آپ کو بتائیں گے، تو وہ ہفتہ بھی پورا ہونے والا تھا۔ تو اس کے بعد یہ جو ملاقات ہے اس میں ایجنڈے میں آزاد کشمیر جو ہے وہ شامل ہے، لیکن جو ہے وہ ابھی تک اس کا کوئی فیصلہ نہیں آیا، اور نہ ہی اسحاق ڈار صاحب کی جو ملاقات ہے اس کے کوئی اثرات جو ہے وہ حکومت کے حق میں یا اس کے ابھی تک بظاہر رائے صاحب یہی لگتا ہے کہ حکومت سے علیحدگی کا جو فیصلہ ہے وہ برقرار ہے، بلکہ میاں نواز شریف صاحب کے سپرد یہ معاملہ کیا ہی اس لیے گیا تھا کیونکہ وہ ذہنی طور پہ پہلے ہی اس بات کے اوپر اجازت دے چکے تھے کہ مقامی جو ہے وہ پارٹی اپنا فیصلہ کر لے، اور یہی وجہ ہے کہ وزیر اعظم میاں شہباز شریف سے ملنے کے بعد جو ہے ان 5 ممبران کے خلاف جو ہے وہ شو کاز نوٹس جاری کر دیا گیا، اور بعد میں جو ہے اب تو وہ شو کاز نوٹس جو ہے وہ انہیں مل چکے ہیں اور اس کو جو ہے وہ اب اس کی وضاحت کا ٹائم آ گیا ہے۔ تو میرا یہ خیال ہے ابھی تک جو ہے وہ سٹیٹس کو ہے، اور میاں نواز شریف صاحب اور شہباز شریف صاحب کی ملاقات کے بعد اگر کوئی کابینہ میں رہنے کا وہ فیصلہ ہوتا تو وہ ابھی تک باہر آ چکا ہوتا۔ میرا یہ خیال ہے کہ وہی فیصلہ ہے جو لوکل جو ہے وہ پارٹی نے کیا ہے کہ آزاد کشمیر میں مسلم لیگ نون جو ہے حکومت سے الگ ہو جائے گی۔ اچھا ایجاد، ابھی ہم آتے ہیں کہ صدر بیرسٹر سلطان محمد چودھری صاحب نے گزشتہ روز جو کشمیر ہاؤس میں ایوان صدر نے جو جموں کشمیر کی سالگرہ تقریب تھی وہاں خطاب کیا، اور اس خطاب میں انہوں نے غیر روایتی، تو ایک تو آپ کو پتہ ہے بیرسٹر سلطان بہت یعنی کم بولتے ہیں، اور جب یعنی کل وہ بولے تو تمام ایشوز پہ کھل کے بات کی۔ تو ایک تو ناظرین جاننا چاہ رہے ہیں کہ کل جو کشمیر ہاؤس میں بیرسٹر سلطان صاحب نے ملاقات کی ہے تو اس میں کیا چیزیں ڈسکس ہوئی؟ ایک تو قبیل صاحب بڑی خوشائند بات ہے کہ بیرسٹر صاحب کے بارے میں جو تاثر تھا کہ وہ بیمار ہیں اور ایکٹیو ہو کر کام نہیں کر پا رہے، اور پچھلے عرصے میں ان کے خلاف پروپیگنڈا بھی پھیلایا گیا تھا۔ کل جب آپ کے پروگرام میں لوگوں نے ان کو دیکھا تو بڑی حوصلہ افزائی اور بڑی امید کی کرن کے بیرسٹر صاحب پہلے کی طرح چاقو چوبند تو نہیں ہیں، لیکن یہ جس طرح کی بدگمانیاں ان کے بارے میں پھیلائی گئی تھی یہ غلط ہیں بالکل، اور وہ بڑے کافی ایکٹیو نظر آ رہے تھے، اور انہوں نے اشاروں کو نام میں اپنے مستقبل کے آنے والے کچھ لائے عمل کا بھی اشاروں میں وہ ذکر کیا ہے۔ وہ ایک تو وہ بار بار انہوں نے 3-4 بار ذکر کیا جی کہ میں وزیر اعظم مجھ سے ملنے آئے ہیں 2-3 بار، انہوں نے مجھے بار بار یقین دہانی کروائی ہے کہ میں اسمبلی نہیں توڑوں گا۔ اب ظاہر ہے بیرسٹر صاحب نے ان سے پوچھا ہوگا، تو میرے خیال میں پوچھا ہے انہوں نے تو یقین دہانی انہوں نے کروائی ہے، لیکن انہوں نے بیرسٹر صاحب نے بار بار زور دے کر کہا، ویسے یہ بھی کہا کہ راٹھور صاحب نے توڑی تھی تو راٹھور صاحب کو نقصان پہنچا، نقصان، اور میں نے وزیر اعظم کو کہا میں نے کہ وزیر اعظم کو کہا کہ اسمبلی اسمبلی توڑیں گے تو نقصان ہوگا، اور ماضی میں ہو چکا ہے بیرسٹر اس ممتاز راٹھور کے ساتھ، اس تاریخ کو دہرانا نہیں چاہیے، تو مجھے بار بار انہوں نے یقین دہانی کروائی ہے۔ اب بیرسٹر صاحب جو بات یہ کہہ رہے تھے اس سے ایک تاثر یہ مل رہا تھا کہ عموماً پاکستان اور آزاد کشمیر میں جو بات زور دے کر کہی جاتی ہے ہمیشہ اس کی الٹ ہوتا ہے۔ مجھے تو شک پڑا ہے کہ بیرسٹر صاحب کو اس بات کا شک ہے کہ انوار اللہ کے خلاف کہیں کوئی موومنٹ اگر بن گئی تو کہیں اسمبلی نہ توڑ دیں، اور اس بات کا بالکل خدشے کا انہوں نے اس بات کا ذکر نہیں کیا۔ انہوں نے تو بار بار کہا کہ وزیر اعظم نے مجھے یقین دہانی کرائی ہے، لیکن لگ یہ رہا تھا کہ بیرسٹر صاحب کے ذہن میں بھی کسی نہ کسی جگہ خدشات موجود ہیں کہ وزیر اعظم کے اوپر کہیں اگر دباؤ آیا تو اسمبلی توڑ سکتے ہیں۔ پھر چیف الیکشن کمشنر کے بارے میں انہوں نے بار کہا جی کہ یہ آئینی عہدہ ہے اور یہ خالی رکھ کر آئین کی خلاف ورزی بھی ہے، اور آزاد کشمیر کے اندر ایک تاثر بھی کہ آئینی عہدے پر ڈیو ٹائم لوگوں کو تعینات نہ کرنے کی، اور اہل شخص اور شفافیت والے لوگوں کو تعینات نہ کر کے ایک غلط رائے قائم کی جا رہی ہے۔ اور میں نے وزیر اعظم اور اپوزیشن لیڈر دونوں کو میرے ساتھ ملاقات کے لیے آئے تو میں نے ان کو اس کی نشاندہی کی تھی، تو میں اب بھی توقع کرتا ہوں کہ وہ جلدی وہ کریں گے۔ احتساب بیورو کے بارے میں انہوں نے کہا جی کہ وہ میرے دور میں بنا تھا، اور ہم نے پوری شفاف طریقے سے بشارت شیخ صاحب کو بنایا تھا، اور یہ 99 کی بات کر رہے تھے 1999 میں کی، جب احتساب بیورو پہلی بار 98 یا 99 میں بنا 99 میں بنا تھا، تو وہ
اب چونکہ احتساب بیورو کے چیئرمین کی پوسٹ بھی خالی ہے اور اس پر کیسز بھی چل رہے ہیں، اور بیرسٹر صاحب نے اس خدشے کا اور اس تشویش کا اظہار کیا ہے کہ یہ دونوں جو آئینی عہدے ہیں، چیئرمین احتساب بیورو اور چیف الیکشن کمشنر، ان پر تعیناتیاں نہ کر کے آزاد کشمیر میں 2 آئینی عہدے کے جو پورٹ فولیوز ہیں ان کی پوزیشن پر سوالات اٹھانے کے راستہ ہموار کیا جا رہا ہے۔ بلدیاتی اداروں کے بارے میں انہوں نے بار بار کہا جی کہ 30 سالوں بعد الیکشن ہم نے کروائے، یہ ہماری جو حکومت تھی جس میں انوار الحق صاحب بھی شامل تھے، جس میں بیرسٹر صاحب بھی شامل تھے، جس میں تنویر الیاس صاحب، یہ کریڈٹ تھا، لیکن اب بلدیاتی اداروں کو فنڈز نہ دینا سمجھ سے بالا تر بات ہے، اور ظاہر ہے جب بلدیاتی لوکل گورنمنٹ کا جو ڈپارٹمنٹ ہے اس کے بعد 3 سوا 3 ارب روپے کے فنڈز ہیں، میرے خیال میں اتنی کوئی رقم ہے، 3 سوا 3 فنڈز ہیں۔ جب ایک ایم ایل ایز کو، جب ایک منسٹر کو آپ اس بات کی اجازت دیتے ہیں کہ وہ مختلف حلقوں میں فنڈ تقسیم کرتا ہے، تو وہی فنڈز اگر آپ ان بلدیاتی نمائندوں کو جن کو آپ نے 30 سالوں بعد ادارہ فعال کر بنایا ہے، فعال کیے ہیں، وہ ان کے ذریعے دیں تو چھوٹے موٹے مسائل کے لیے جو لوگ آزاد کشمیر کے ایم ایل ایز کے پاس آتے ہیں ان کا راستہ، ان کے لیے مقامی سطح پر یہ چیزیں ساری ہو جائیں گی۔ پھر ایک اور بیرسٹر صاحب نے خاص بات یہ کہی کہ یعنی انہوں نے کہا کہ چند ہفتے آنے والے 1-2 ہفتے بڑے اہم ہیں، وہ عامر صاحب سے پوچھتے ہیں وہ بڑے اور اسی طرح 1-2 بات اور بھی رواداری، مہاداری اور نون لیگ کے ساتھ اور یہ اس طرح کی باتیں انہوں نے کی تھی، لیکن بہرحال چونکہ لگا یہ ہے کہ بیرسٹر صاحب بار بار بریف تو کر رہے تھے لیکن ان کے ذہن میں بھی کہیں نہ کہیں شکوک و شبہات، خدشات اس وزیر اعظم کے حوالے سے ضرور موجود ہیں، اور وہ سیاسی مستقبل کے حوالے سے جو وہ بات کر رہے تھے میں تو اس سے سمجھا ہوں کہ وہ بالکل ان کو نئی راہ اختیار کرنا چاہ رہے ہیں۔ اب یہ عامر صاحب بہتر جانتے ہوں کہ انہوں نے کیا سمجھا جو اس بات۔ بیرسٹر سلطان نے جو خطاب کیا اس میں، اور انہوں نے یعنی اس طرف اشارہ دیا بار بار کہ آزاد کشمیر سیاست میں چند ہفتے ہیں، بار بار کہا کہ چند ہفتے میں، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ میرے پاس یہ بھی اطلاع ہے کہ مسلم نون حکومت سے الگ ہو چکی، اور پاکستان پیپلز پارٹی کے حوالے سے بھی کہا کہ وہ بھی کوئی فیصلہ کرنے جا رہے ہیں، بلکہ اپنے بارے میں انہوں نے کہا کہ میں بھی گلبر آفس دوبارہ فعال کر رہا ہوں، جو میرپور میں کہ وہ بھی آفس کو رہا ہوں۔ تو کیا بیرسٹر صاحب کا یہ کہنا ساری صورتحال کو رائے صاحب، ایک تو یہ بات ہے کہ جو خوشائن بات ہے کہ بیرسٹر سلطان محمود چوئی صاحب نے کل روزنامہ جموں کشمیر کی تقریب جو ہے ایوان صدر میں منعقد کروائی، اور خود ہمیشہ ہر سال جو ہے ہمارے دفتر میں تشریف لاتے تھے، لیکن اس پر ناسازی طبیعت کی وجہ سے انہوں نے ادھر وہ تقریب کی جو میں اپنی نوعیت کی ایک منفرد تقریب تھی، لیکن جو سب سے اس پہ اہم بات ہے رائے صاحب وہ یہ ہے کہ انہوں نے کافی عرصے بعد 1 گھنٹے سے زیادہ خطاب کیا ہے، کھل کے باتیں کی، سارے سنجیدہ اور بڑے قد کاٹ کے صحافی، خاص طور پر سلطان سکندر صاحب، محسن رضا صاحب، نواد رضا صاحب، اسی طرح اظہر سہیل صاحب اور جو لوگ تھے، پریس کلب کے صدر اور سابق اظہر چٹوئی صاحب، انور رضا صاحب اور جو سابق صدور تھے مرتضی درانی صاحب، آپ سارے، ہم لوگ سارے موجود تھے، باقی اخباری مالکان، ایڈیٹرز اور کشمیر جرنلسٹ فورم اور جو ہماری صحافتی تنظیمیں ان کے AKNS کے سربراہ سارے لوگ موجود تھے۔ تو ایک تو یہ بات ہے کہ یہ ایک جو 60 70 80 لوگوں کے جو بڑے سنجیدہ اور تھنک ٹینکس کا ساتھ ان کا خطاب تھا، جس میں انہوں نے بڑی ہی ڈیٹیل کے ساتھ بات کی۔ اگر ایسا ان کی باتیں جس طرح اعجاز بھائی صاحب نے کی تو اس کے اوپر میں جو ہے میری جو پریڈکشن ہے ظاہر ہے وہ تو بیرسٹر سلطان محمود چودھری نے اپنی سیاست کا فیصلہ کرنا ہے، لیکن بظاہر میں یہ سمجھتا ہوں کہ آزاد کشمیر قانون ساز اسمبلی کو خطرہ ہے، اور مجھے لگتا ہے کہ انوار الحق صاحب جو ہے وہ کو پٹ کرنے جا رہے ہیں اور شاید اسمبلی توڑ سکتے ہیں۔ ایک تو ان کی بات سے جو میں گیس کر سکا، اگر ادھر 17 لوگ اور بھی تھے، آپ کا کیا اندازہ، اعجاز بھائی صاحب کا کیا، باقی دوستوں کا کیا ہوگا؟ ایک تو مجھے یہ ہے کہ اسمبلی آزاد کشمیر کو خطرہ لاقع ہے اور لوگ عدم تفوض کا شکار ہیں کہ انوار الحق صاحب کو پٹ کرنے جا رہے ہیں۔ دوسری رائے صاحب یہ بات ہے کہ قبل از وقت انتخابات کی ہر لمحے جو ہے، میں آپ کو دیکھیں کہ کل بیرسٹر سلطان محمود چوئی صاحب نے 5 بار کہا کہ وزیر اعظم نے مجھے آ کے یقین دہانی کرائی ہے کہ میری اوور مائی ڈیڈ باڈی، انہوں نے بار بار یہ لفظ استعمال کیا کہ وزیر اعظم نے کہا اوور مائی ڈیڈ باڈی ویسا میں اسمبلی نہیں توڑوں گا۔ اب آزاد کشمیر میں یا یہ جو روایت رہی ہے ہمیشہ، یہ جو سیاستدان اور خاص طور پہ انوار الحق صاحب جو بات کرتے ہیں اس پہ عمل درآمد نہیں کرتے، ان کا جو دوسرا چہرہ ہے انوار الحق صاحب کا، وہ بھی آہستہ آہستہ جو ہے وہ یہ سارے سہولت کاروں کو اور یہ جو ان کی حکومت کو بچا رہے تھے، اس وقت فائدہ پہنچا رہے تھے، انہیں آہستہ آہستہ انوار الحق صاحب کی سمجھ آنا شروع ہو گیا۔ ابھی اور بھی کہتے ہیں ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہے۔ ایک تو رائے صاحب یہ بات، دوسری یہ بات ہے کہ
انہوں نے یہ جو چند ہفتے اہم کے وہ بڑی اہم بات تھی کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آزاد کشمیر میں کچھ ہونے جا رہا ہے. اگر اہمیت جو ہے وہ اسی بات کی ہے نا کہ کچھ سٹیٹس کو جو ہے وہ ٹوٹ رہا ہے, اگر یہ ایسے ہی روٹین میں یہ سارا کچھ چلنا ہے تو پھر تو اس بات کی کوئی اہمیت نہیں. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ اشاروں کناروں میں صدر آزاد کشمیر نے رہنمائی کر دیا ہے کہ یہ معاملات یعنی آئندہ 3-4 ہفتوں میں کچھ بڑا کچھ ہونے والا ہے. کچھ نہ کچھ ہونے والا ہے. ایک رائے صاحب مجھے بار بار جو ہے بڑی الارمنگ رہی کہ انہوں نے بار بار ایک چیز کا کہا, اور محترمہ بینظیر بھٹو کے ساتھ اپنی جو وابستگی, ان کے ساتھ جو ملاقاتیں, وزیر اعظم بنانے والی بات, اور بعد میں جب مشرف صاحب اور نواز شریف صاحب کے ساتھ جو ان کی ملاقاتیں ہیں, اس کے بعد انہوں نے کہا جی کہ میں شہید محترمہ بینظیر بھٹو کے ساتھ کھڑا ہوں, یہ ہے وہ ہے. تو اس سے مجھے یہ لگا ہے کہ شاید ان کا جو جھکاؤ ہے, یا جس طرح وہ عزت اور احترام کے ساتھ محترمہ شہید کا نام لے رہے تھے اور پارٹی کا نام لے رہے تھے, بظاہر یہ لگ رہا تھا کہ شاید ان کا جھکاؤ ہے. حالانکہ اعجاز باشی صاحب یا آپ کی رائے ہے کہ شاید وہ کرنے جا رہے ہیں, لیکن پولیٹیکلی انہوں نے کل ایک تو یہ بڑا اعلان کیا کہ جی وہ عوامی رابطہ مہم شروع کرنے جا رہے ہیں رمضان میں. وہ کہہ رہے تھے اس وقت میری صحت اتنی اچھی نہیں ہے کہ میں 30 روزے 30 افطاریاں کر سکوں, لیکن کوشش کروں گا کہ 15-20 افطاریاں کروں. اور انہوں نے کہا جی کہ میں نے مختلف اضلاع میں یہ لوگوں کے جو ہے وہ پروگرام بھی دینے شروع کر دیے ہیں. یہ بھی الارمنگ صورتحال ہے کہ شاید آزاد کشمیر میں قبل از وقت انتخابات کی طرف بات جا رہی ہے, ورنہ ناسازی طبیعت کے باوجود جو ہے وہ اس طرح کی ایکٹیویٹی کرنا, پھر جو ہے وہ صدارتی کیمپ کی موجودگی میں آپ یہ بتائیں کہ گلبرگ جو ان کا سیکٹریٹ ہے اسے انہوں نے بحال کرنے کی بات کی. پھر انہوں نے میرپور میں ایک بڑا شاندار جو ہے وہ سیکٹریٹ بنا دیا ہے, اس کے بھی افتتاح کا انہوں نے اعلان کیا کہ آئندہ چند دنوں میں اس کو جو ہے وہ عوام کے لیے کھول دیا جائے گا. اور وہ جو ہے وہ آزاد کشمیر بھر کے لیے سیکٹریٹ ہے. جو میرپور میں بنایا جا رہا ہے وہ اس حلقے کے لوگوں کے لیے نہیں ہے, بلکہ پورے آزاد کشمیر کے لیے وہ سیکٹریٹ جو میرپور میں قائم کیا گیا ہے. یہ بڑی اہم بات ہے. رائے صاحب انہوں نے کل بہت سارے انکشافات کیے, بہت سارے انہوں نے پرویز مشرف صاحب کے ساتھ اپنی کہانیاں بھی سنائی کہ پرویز مشرف صاحب کے ساتھ ان کا کیسا وقت گزرا, نواز شریف صاحب کے ساتھ کیسے گزرا, محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ کے ساتھ کیسے گزرا, مقبوضہ کشمیر میں جو انہوں نے مقبوضہ کشمیر میں عمر عبداللہ کے سے لے کے علی گیلانی صاحب, میرواز صاحب, یاسین ملک صاحب, لال چوک جلسے سے لے کے آخری پریس کانفرنس تک, اور ان کی جو وہ ساری جو تھی تقریبات اس کا بھی انہوں نے شیئر کیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ کافی عرصے بعد پھر یہ بات اب ایسے سلطان محمود چوہدری صاحب نے یاد دہانی کرائی کہ یہ ریاست میں جو ادارے ہیں, تو انہوں نے یہ بتایا کہ بار کونسل انہوں نے بنائی کہ آزاد جموں کشمیر بار کونسل بحث سلطان محمود چوہدری صاحب نے کہا جی کہ ہمارے دور میں بنائی. اس کے بعد انہوں نے کہا نہ صرف وکلا کے لیے میں نے یہ کیا بلکہ صحافیوں کے لیے میں نے آزاد جموں کشمیر پریس فاؤنڈیشن بنائی, اور انہوں نے کہا جسے فعال بنانے کے لیے اور اگر آپ کو پیسے چاہیے فنڈ چاہیے تو وہ انہوں نے اشارتاً کہا کہ جی میں حکومت کے علاوہ لے کے دے سکتا ہوں, تو وہ انہوں نے کہا جی میں اس کا بندوبست بھی کر سکتا ہوں. اسی طرح انہوں نے احتساب بیورو کے ادارے کی بات کی کہ جی احتساب بیورو بھی جو ہے انہوں نے خود قائم کیا, اور انہوں نے بتایا کہ اس وقت نواز شریف صاحب جو ہے پرویز مشرف صاحب جو ہے وہ آزاد کشمیر تک دائرہ اختیار جو ہے ایکسٹینڈ کرنا چاہتے تھے نیب کا, تو انہوں نے کہا جی میں نے انکار کیا اور کسی صورت نہیں ہونے دیا. پھر انہوں نے بلدیاتی نمائندوں کو اختیارات اور فنڈز دینے کا مطالبہ کیا کہ یہ بڑا ضروری کام ہے, اس کے اوپر بھی توجہ دینی چاہیے. اور انہوں نے جو بار بار جو ہے وہ کہا, یہ ایک انہوں نے یہ بھی کہا کہ میں بھی پولیٹیکلی جو ہے وہ کوئی فیصلہ کرنے جا رہا ہوں. تو پیپل پارٹی کا انہوں نے بڑی نشاندہی کی کہ عوام کو صرف یہ پتا ہے کہ مسلم لیگ نون فیصلہ کر رہی ہے. انہوں نے کہا جی ہمارے پاس یہ اطلاع ہے کہ نون لیگ علیحدگی کر رہی ہے. انہوں نے اشارتاً کہا کہ پیپل پارٹی بھی فیصلہ کرنے جا رہی ہے اور اس کی بھی جو ہے وہ مشاورت ہے, اور اپنا بھی انہوں نے بتا دیا کہ وہ بھی کسی نہ کسی جگہ پہ وہ بھی تیاری بھی ہے. تو کل جو ہے بحث سلطان محمود چوہدری صاحب نے جو ہے وہ خاصی جو ہے وہ مقصد جو ہے وہ باتیں کی ہیں اور بڑی تفصیل کے ساتھ باتیں کی ہیں, اور بڑے کیا کہتے ہیں حوصلے کے ساتھ انہوں نے جو ہے وہ کل اس تقریب میں جو ہے وہ میڈیا کو, اور بعد میں بھی جو ان کے سوالات ہوئے جو جوابات ہوئے آف دی ریکارڈ, اس میں بھی وہ جو ہے وہ بڑے انرجیٹک لگے. تو میرا یہ خیال ہے کہ بحث سلطان محمود چوہدری صاحب بھی مسلم لیگ نون کی طرح کوئی شاید سیاسی فیصلہ کرنا جا رہے ہیں, لیکن جو سب سے بڑی خبر ہے آزاد کشمیر کی عوام کے لیے, آزاد کشمیر کی سیاست سے دلچسپی رکھنے والوں کے, کہ مجھے کل بحث سلطان محمود چوہدری سے بطور اخبار نویس جو خبر ملی ہے وہ یہ ہے کہ آزاد کشمیر اسمبلی کو بھی خطرہ ہے, اور آزاد کشمیر میں قبل از وقت انتخابات ہونے جا رہے ہیں, اور آزاد کشمیر میں حکومتی سٹیٹس کو بھی ٹوٹنے جا رہے ہیں. بھائی صاحب ابھی بات ہے کہ آج کی ایک اچھی خبر ہے آزاد کشمیر کے حوالے سے کہ جو محکمہ زکوٰۃ و عشر نے ایک بیان جاری کیا ہے کہ حکومت آزاد کشمیر کو 5 کروڑ روپے جو مختص کیے ہیں کہ
کہ جو غریب جو مریض ہیں جن کا آزاد کشمیر میں علاج نہیں ہوتا, مختلف بیماریاں ہیں, ایسی ملک بیماریاں, اس کے لیے پاکستان کے ہاسپٹل میں ان کے علاج کے لیے 5 کروڑ. تو ناظرین کو اپڈیٹ کریں کہ یہ کون سا فنڈ ہے اور یہ کیسے خرچ ہوگا, تو اس پر کفیل صاحب یہ حکومت آزاد کشمیر نے جو عموماً پہلے دور میں آپ کو یاد ہوا ہوگا کہ محکمہ زکوٰۃ سے پاکستان کے اسپتالوں میں ریفر کروا کر آزاد کشمیر سے منافع زکوٰۃ فنڈ, منافع نہیں زکوٰۃ فنڈ, منافع نہیں زکوٰۃ فنڈ سے ہوتا تھا, اور آپ مقامی اپنی زکوٰۃ کمیٹی سے ریفر کروا کر ضلع کی کمیٹی سے کروائیں اور ڈائریکٹ اس اسپتال کو لکھوائیں تو آپ کا علاج مال جائے. وہ پھر حکومت آزاد کشمیر بند کر دیا تھا. آج میں سمجھتا ہوں کہ وزیر اعظم نے بند کیا آج نہیں پہلے چل رہا تھا. اچھا پہلے چل رہا تھا. پہلے چل رہا تھا. آج میں سمجھتا ہوں کہ بہت اچھا کام کیا ہے, اس کو اپریشیٹ کیا جانا چاہیے حکومت کی طرف سے. پچھلے ایک عرصے سے ہم اس پروگرام میں کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کے اسپتالوں میں ان مرضوں کا جن کا علاج آزاد کشمیر اسپتال میں نہیں ہے اور لوگ ریفر ہو کر ادھر آ رہے ہیں, بہت قسم پرسی کا شکار ہے, کڈنی کی پرابلم ہے, ہارٹ کی پرابلم ہے, اور اس کے علاوہ کینسر کے مسائل ہیں, اور بالکل لوگوں کو کہیں سے سپورٹ نہیں مل رہی تھی. پچھلے عرصے میں کہیں لوگ گردوں کی پیوند کر رہی ہے, گردوں کی پیوند کر رہی ہے. پچھلے عرصے میں لوگ یہ جو بیت المال سے لے رہے تھے وہاں بھی انہوں نے 6 مہینے سے MD تعینات نہیں کیا, وہ ابھی آئے ہیں MD, تو وہاں سے لوگوں کو کوئی سپورٹ ملنا شروع ہوئی تھی. 5 کروڑ روپے کی رقم کی منظوری دی ہے, اور 3 ماہ کے لیے انہوں نے اس پر لکھا ہے کہ دل کی بیماریوں میں اور کینسر کی بیماریوں میں, اور اس کے علاوہ جو کڈنی ٹرانسپلانٹ کی بیماری میں آزاد کشمیر کے اسپتالوں میں چونکہ ان کی سہولت میسر نہیں ہے, اور پاکستان کے اسپتالوں میں ضرورت مند لوگ ہیں, وہ ضرورت مندی کا بھی کیا ہوگا کہ مقامی زکوٰۃ کمیٹی آپ کو ریفر کرے گی ضلع زکوٰۃ کمیٹی کے پاس, وہاں سے وہ کیس جائے گا سیدھا وہ جہاں آپ علاج کروانا چاہتے ہیں, DHO اس کی تشریح کرے گا, پھر کمیٹی کے پاس DHO اس کی منظوری دے کر متعلقہ اسپتال جائے گا, اسپتال اسٹیمیٹ بنا کر بھیجے گا DHO کے پاس, وہاں DHO جب اس کو ویریفائی کرے دے گا اس کے پاس اس کے نام چیک جاری کیا جائے گا. اور دل کی بیماری کے لیے 6 لاکھ روپے مختص کیا ہے انہوں نے, کینسر کے لیے 8 لاکھ روپے, اور کڈنی ٹرانسپلانٹ کے لیے 10 لاکھ روپے, اور یہ 5 کروڑ کی رقم ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ پہلا اچھا اقدام ہے جس کو اپریشیٹ کیا جانا چاہیے, اور اس سے بڑی تعداد میں اگر شفاف بنیادوں پر لوگوں کو سپورٹ کرنے کی کوشش کی گئی تو کافی تعداد میں جو آزاد کشمیر کے لوگ پاکستانی اسپتالوں میں آ کر علاج کروا رہے ہیں ان کو اس کا ریلیف مل سکتا ہے, اور یہ اچھا اقدام ہے. عمر صاحب ابھی آتے ہیں کہ ایک اور حکومت اور وزیر اعظم صاحب نے یعنی کل ایک سرکولر جاری کیا, میں پڑھ رہا تھا کہ جو آزاد کشمیر میں جو گھی کی فیکٹریاں ہیں, گھی مل رہے ہیں, اس کے لیے انہوں نے ایک یعنی کمیٹی قائم کیا ہے کہ یہ کمیٹی تحقیقات کرے گی کہ کون سے ٹیکس چور ہیں. اور ہم نے کئی بار کہا کہ جو سنی سنائی باتوں پہ آ کر, تو ایک تو ناظرین جاننا چاہ رہے ہیں کہ جو مطلب گھی کی جو فیکٹریاں آزاد کشمیر ہے ان کو کن مسائل کا سامنے, اور ابھی وہاں کتنی فیکٹری بند ہیں, یہ کیا ایشو ہے, یہ کیوں کمیٹی بنی ہے نا؟ رائے صاحب ایک تو یہ بات ہے کہ وہ مجھے شعر یاد آ گیا میر صاحب کا کہ میر بھی کیا سادہ ہوئے, میر بھی کیا سادہ ہے ہوئے جس کے سبب بیمار, اسی اطار کے لونڈے سے دوا لیتے ہیں. تو یہ اتفاق سے جو ہے ایک کمیٹی بنائی ہے انہوں نے, راجہ اشتیاق صاحب کمشنر انکم ٹیکس ہے, جنہیں یاد ہے جنہوں نے استعفیٰ بھی دے دیا تھا اور جنہیں یہ بڑے ہی شوق کے ساتھ جو ہے وہ لے کے آتے تھے. میں آپ کو بتا رہا ہوں نا, یہ تو اس کے اوپر ایک تحقیقاتی کمیٹی بنائی ہے, اور مزے کی بات یہ ہے کہ یہ کوئی اپنی وہ وزیر اعظم جن لوگوں کی وجہ سے مسائل ہیں انہیں پر مشتمل یہ کوئی عجیب الخلقت قسم کی کمیٹی ہے, اپنی نوعیت کی نہیں ہوتی, منفرد وہ جو ہے نا مختلف چیزوں کو اکٹھا کر کے انہوں نے ایک کمیٹی بنا دی ہے, اور یہ بالکل جو ہے شعر کی عکاسی کرتی ہے. رائے صاحب ایشو یہ ہے آزاد کشمیر کی انڈسٹری کو, جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ آزاد کشمیر میں تمباکو نوشی کی تمباکو ساز جو ہے انڈسٹری کو تباہ کیا ان اقدامات نے. اس کے بعد جو ہے وہ انہوں نے گھی کی انڈسٹری کو تباہ کیا, چائے کی انڈسٹری کو تباہ کیا, موبائل کی انڈسٹری کو تباہ کیا, فوم کی انڈسٹری کو تباہ کیا, اور جو چھوٹی چھوٹی انڈسٹریز تھی وہ بیچارے اس میں ہو گیا, اور ہزار لوگ جو ہے وہ بے روزگار کر دیے گئے. اور اس کے پیچھے ایک شخص جو تھا اس کی سوچ تھی کہ جی وہ تھے راجہ اشتیاق صاحب جو کمشنر ان لینڈ ریونیو. اور یہ ان کے حوالے سے اب یہ پرابلم یہ ہے کہ آزاد کشمیر میں مقصد 3-4 بڑے اہم عہدوں پہ حکومت میں اور وزارتوں میں اور کیا کہتے ہیں اوپر سے اس بیوروکریسی میں سک مائنڈ لوگ ہیں. اب ان کا ایشو یہ ہے کہ انہیں کوئی پرابلم نہیں ہے ماں سوائے چیزوں کے کیڑے نکالنے کا. اور ان میں سے ایک یہ صاحب بھی ہیں, راجہ اشتیاق صاحب آپ کے عزیز ہیں, ہمارے بھی بھائی ہیں, لیکن ان کے جو اعداد و شمار ہیں انہوں نے آزاد کشمیر کی پوری انڈسٹری کو تباہ کر دیا. یہ جو آپ نے پہلے ویڈیو چلائی تھی یہ بھی انہی کے اعداد و شمار کی وجہ سے ہوا کہ جی اربوں روپے ٹیکس کھا گئے, خربوں روپے ٹیکس کھا گئے, اور مجھے آپ ادھر لگائے, میں میرپور میں سارے چور اور ڈاکو ہیں افسران. اور جب وہ ادھر گئے ہیں تو پورا سال یا 1.5 سال وہ ادھر انکم ٹیکس کے کمشنر رہے ہیں,
ایک پیسے کا ریونیو جنریٹ نہیں کر سکے، بلکہ انہوں نے یہ کیا کیا کہ یہ ساری انڈسٹری بند کرائے۔ اسی طرح گھی والوں کے خلاف انہوں نے مقدمات درج کیے۔ آج رائے صاحب میں یہ دیکھ رہا تھا ایک کے انڈسٹری یا کے گروپ، ان کی ایک پریس ریلیز جاری ہوئی ہے آفیشیلی، جن کا ٹرائل کیا جا رہا ہے گھی کے نام پہ اور خوردنی آئل اور اس کے نام پہ۔ یہ جو انڈسٹری بند ہوگی اس میں بھی سینکڑوں لوگ جو ہے بے روزگار ہوئے، اور یہ آزاد کشمیر کے آنر تھے، سمانے کے اس کے آنر تھے جنہیں یہ ٹارگٹ کیا گیا۔ اور بیسکلی ایک راجہ فاروق صاحب ہیں اسلام آباد سے الیکشن بھی لڑے تھے، یاد ہے ان کی جو ٹارگٹ کلنگ کی گئی نا، بلکہ یہ بےودگی کی یہ حد اخلاقیات سے اب ہم اتنے گر گئے ہیں کہ حکومت آزاد کشمیر اور آزاد کشمیر کے ایک اہم وزیر اور وزیر اعظم آزاد کشمیر نے راجہ فاروق کو ٹارگٹ کیا اور ان کی فیملی کی خواتین تک کے خلاف کراچی میں مقدمات درج کرائے گئے یہ کیا قصور ہے؟ ایشو کیا ہے؟ چائے کے اور گھی کے اس ایشو کے اوپر۔ تو یہ بھی ان کا ہے۔ تو ایک تو یہ رائے صاحب ایشو یہ ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ جو آپ نے سیل ٹیکس جو ہے وہ آپ نے جب امپورٹ کی ہے چیز، وہ سیل ٹیکس اس وقت ادا کر دیا گیا ہے۔ ایک تو یہ کہتے ہیں وہ 18% سیل ٹیکس جو ہے، امپورٹ ٹیکس نہیں، سیل ٹیکس، اچھا امپورٹ کے ٹائم پہ میں یہ کہہ رہا ہوں امپورٹ کے ٹائم پہ جو ٹیکس ادا کر دیے گئے، یہ کہہ رہے ہیں کہ جو آپ نے کراچی میں ٹیکس ادا کر دیے ہیں وہ دوبارہ آپ آزاد کشمیر میں ادا کریں۔ دوسری رائے صاحب یہ بات ہے کہ ایک جو ٹیکس تھا امپورٹ ٹیکس یا کوئی وہ تھا، وہ 3.5% تھا، یہ کہتے ہیں 3.5% ہے اور حقیقت میں وہ 2% سے کم ہے، وہ بھی اسے جو ہے وہ غلط اعداد و شمار جو ہے وہ بتائے گئے ہیں۔ پھر جو ہے انہیں جو ہے وہ اس کے اوپر جو ہے وہ کیا کہتے ہیں، ایک 1995 کا نوٹیفیکیشن ہے جس میں جو ہے وہ 3.5% کو 2% سے کم تسلیم کیا ہے، وہ بھی نہیں مانا گیا۔ اسی طرح جس طرف آپ نے یا راجہ اپنا برادر مجاز بھائی صاحب نے ذکر کیا کہ آزاد کشمیر میں انڈسٹری کو بناتے وقت جو ہے 5 سال کی ایگزمپشن ہے ٹیکسز کی، اس کو بھی وہ شامل کیے بغیر جو ہے ایک جو ہے وہ اپنی خود ساختہ جو ہے وہ فگرز کے ساتھ جو ہے وہ کھیلا جا رہا ہے، اور کنٹینیوسلی جو ہے وہ آزاد کشمیر میں بڑے کاروبار کرنے والے، سینکڑوں لوگوں کو روزگار دینے والے جو بڑے انڈسٹریلسٹ ہیں، بڑے کاروباری اداروں کے لوگ ہیں، انہیں بلیک میل کیا جا رہا تھا، ان کے خلاف مقدمات درج کیے جا رہے تھے۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ یہ سارے کے سارے کیسز رائے صاحب عدالتوں میں ہیں۔ ٹبیکو والوں کے بھی آج کل مجھے وہ بتا رہے تھے کہ ٹبیکو کے ریلیونٹ جتنے کیسز تھے وہ سارے کے سارے جو ہیں وہ عدالتوں میں ہیں، اور حکومت جو ہے وہ اب ان کے مگر آپ نے انڈسٹری بند کر دی، سارا کچھ کر دیا اور لوگوں کو گرفتار رکھا، اور 10 مہینے بعد یا 13 مہینے بعد پتہ لگا جی کہ ہائی کورٹ نے ایف آئی آر کویش کر دیا۔ تو اگر وہ اس وقت اگر اس کو ایف آئی آر درج درست ہو، مگر 1000 میں سے ایک تو تھے 100 میں سے ایک، شاید آزاد کشمیر میں 5000 میں سے ایک ایف آئی آر جو ہے وہ کویشمنٹ میں جا کے کویش ہوتی ہے، اور اس میں سے ایک یہ جو ہے وہ ان کے ریلیونٹ ہے۔ اب وہ نہ کوئی قانون سازی ہے ان کے پاس، نہ ان کے پاس کوئی حکمت عملی ہے، نہ ان کے پاس کوئی جامع ایجنڈا ہے۔ لوگوں کو پسند ناپسند برادریوں، قبیلوں اور لوگوں کی جو کیا کہتے ہیں خوشحالی کو دیکھ کے لوگوں کے اوپر جو ہے اٹیک کیا جا رہا ہے، اور اپنی ذہنی آسودگی کی خاطر انہیں وہ کیا جا رہا ہے۔ لیکن 3 جو ہیں چیزیں، ایک جو سیل ٹیکس ہے 18%، اس کے اوپر تنازع ہے، دوسرا 3.5% جو ایک ڈیوٹی ہے اس کے اوپر ان کا جو ہے وہ تنازع ہے، اور تیسرا جناب والا یہ جو 1995 والا جو نوٹیفیکیشن ہے وہ یہ نہیں مان رہے، اور چوتھا 5 سال کی ایگزمپشن نہیں مان رہے، جس کی وجہ سے اب راجہ یہ جو سارے فگرز ہیں، جتنے آج تک یہ ساری انڈسٹری جو میرپور اور بھمبر میں تباہ ہوئی ہے، اس کے سارے اعداد و شمار جو ہیں یہ صاحب دیتے رہے ہیں راجہ اشتیاق صاحب، اور وزیر اعظم آزاد کشمیر نے انہی کے اوپر مشتمل جو ہے وہ کمیٹی بنا دی ہے۔ تو میں یہ سمجھا، ایک تو یہ بات ہے کہ ان لوگوں نے رد کر دیا اور انہوں نے کہا جناب ان کے سامنے پیش ہوں گے، نہ انہیں مانیں گے، تو زیادہ بہتر اور قانونی اصولی بات یہ ہے راج صاحب کہ غیر جانبدار لوگوں کے اوپر کمیٹی بنائی جاتی ہے، کہ اگر راجہ کفیل صاحب کا اور عامر محبوب صاحب کا تنازع ہے تو پھر اعجاز عباسی صاحب یا مرتضیٰ درانی صاحب کے اوپر کمیٹی بنائی جائے نا۔ لیکن آزاد کشمیر میں اگر جو ہے وزیر اعظم کا اور کرنل وقار جو ہے ایک سائڈ پہ ہو کے انڈسٹری کو تباہ کر رہے ہیں یا انہیں بلیک میل کر رہے ہیں یا ان کے کچھ لوگ ان سے جو ہے کوئی ڈیمانڈ کر رہے ہیں، اور بعد میں اگر آپ یہ کہیں جی کہ کرنل وقار نور کے پہ مشتمل آپ کوئی کابینہ کی کمیٹی بنا دیں گے تو اسے تو کوئی نہیں مانے گا، نیچرلی بات ہے نا۔ اسی طرح یہ راجہ اشتیاق صاحب کی اختراع ہے، اور راجہ اشتیاق صاحب جو ہے وہ جو انڈسٹری کو تباہ کرنے کے بنیادی ذمہ دار ہیں، اور ان کی وجہ سے یہ سارا آزاد کشمیر میں بحران ہوا ہے۔ ان کی وجہ سے آزاد کشمیر میں 7 ارب روپے سے زیادہ کا جو کیا کہتے ہیں قومی خزانے کو صرف ایک صنعت کے بند ہونے سے نقصان ہوا، اور 7 ارب دوسرا، یہ 10 12 15 ارب روپے جو ہے وہ آزاد کشمیر کی تعمیر و ترقی میں کردار ادا کر سکتے تھے۔ جس بندے کی حرکتوں کی وجہ سے، جس بندے کے کام کی وجہ سے 7 سے لے کے 15 ارب روپے کا نقصان ہوا ہے،
وہ جو ہے اس کمیٹی کو ایڈ کر کے اگر وہ کرے گا تو میرا یہ خیال ہے کہ آزاد کشمیر کا جو انڈسٹریلسٹ ہے وہ آزاد کشمیر میں نہ صرف کام نہیں کرے گا بلکہ ان کے اس رویے کی وجہ سے آئندہ بھی کوئی بندہ جو ہے نہ وہ کے پی کے سے، نہ وہ سندھ سے، نہ بلوچستان سے، نہ پنجاب سے آ کے آزاد کشمیر میں صنعت کاری کرنے کی کوشش کرے گا۔ بہت شکریہ عامر صاحب، ابائی صاحب شکریہ۔ ناظرین یہ تھا آج کا ہمارا پروگرام، اور آزاد کشمیر میں پہلے جو بے روزگاری انتاق ہے اور حکومت کے پاس سوائے سرکاری ملازمتوں کے کوئی اپارچونیٹی یہ نہیں ہے کہ اپنے نوجوانوں کو، پڑھے لکھے نوجوانوں کو، خواتین و حضرات کو وہ کیسے کھپائے گی، اور آنے والا وقت جو ہے نا مشکل ترین حالات ہے۔ تو بجائے حکومت کو کہ ان جو صنعت کار ہیں، یہ جو سرمایہ کار ہیں، ان کے لیے مزید سہولیات فراہم کرے، اور بجائے سہولیات فراہم کرنے کے حکومت اگر ان کو تنگ کرے گی تو ذرا پھر آزاد کشمیر میں کوئی سرمایہ کیوں جو سرمایہ کار آئے گا۔ تو جو سب سے بڑی بات یہ ہے، جو سب سے بڑے مسائل ہیں کہ آزاد کشمیر کو اللہ تعالیٰ نے جو سیاحت کی جو صنعت ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے ایک بہت بڑی اپارچونیٹی دے رکھی ہے۔ صنعت پوری کی پوری کی صنعت جو بن سکتی ہے، لیکن بدقسمتی ہے کہ ابھی تک حکومت ٹورزم پالیسی ہی نہیں بنا سکی۔ اسی طرح کے جو آئیڈل ایشوز ہیں، اور ہم نے اپنے کئی پروگرام میں کہا کہ محمود گدیز صاحب، ان کے ریالی کا 8 میگا واٹ کا پروجیکٹ ہے، وہ تماشا بنا ہوا ہے، یعنی گزشتہ 20 سالوں سے آزاد کشمیر کو حکومت کے موجودہ وزیر اعظم کے ساتھ بھی وہ کئی ملاقاتیں کر چکے ہیں۔ تو آزاد کشمیر کی حکومت، آزاد کشمیر کے صدر ہو، وزیر اعظم ہو، جو بھی مطلب ذمہ داران ہیں، وہ یعنی اپنی ذمہ داری جو پوری کرنے سے وہ ناکام ہے۔ تو لہٰذا حکومت کو چاہیے کہ نوجوانوں کو روزگار کی فراہمی کے لیے فوری اقدامات اٹھائیں۔ کل تک اجازت دیں، اللہ حافظ۔